حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر امتیں اس طرح آئیں گی جس طرح برتن کے اوپر کھانے والے آتے ہیں۔ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلات الی قصعتها کہ بھئی پرات پڑی ہو تو ارد گرد بندے ہوں تو پرات کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ برتن پڑا ہو اور برتن پڑا ہو تو اس کے ارد گرد جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کس طرح برتن پر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا امتیں بھی تمہاری طرف ایسے ہی آئیں گی جیسے پیالے کے ارد گرد کھانا کھانے والے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ یعنی ساری امتیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ مجوس ہوں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، ازلی دشمن ہیں، ابدی دشمن ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی باری آئے گی تو سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے۔ اور یہ اسلام کی تاریخ میں شروع سے لے کر آج تک حضور کی اس فرمان کی حقانیت واضح ہوتی رہی ہے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ حملہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے یہود، پشت پناہی کرنے والے نصارہ، تائید کرنے والے ہندو، سارے شامل ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فقال قائل، ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ، اس دن اسی کاٹوں واندے، کیا ایسا ہے کہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ یعنی اتنے پڑ جائیں گے ہمیں سارے ارد گرد سے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم تو اس دن بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے۔ یعنی آج کے زمانے میں اگر اس کی تشریح کی جائے، بھائی تمہارے 57 ملک ہوں گے، 57 ملکوں کے 57 فوجیں ہوں گی، ہر کوئی جناب اپنی ٹکڑی پہ ہوش ہوگا، خربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، دنیا کے اندر دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو اب اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی کوئی چیز ہی نہیں اندر۔ فرمایا انتم یومئذ کثیر، تم اس دن بڑے ہوگے، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء، ان کا غصہ السیل، لیکن تم ہوگے سیلاب کی میل کی طرح۔ سیلاب دا چکڑ ہوندا ہے نا، جی گندا چوکھا ہوندا ہے، لیکن ہوندا کسے کام دا نہیں، کسے کام دا نہیں ہوندا۔ فرمایا کہ تم بھی اس دن ایسے ہی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا۔ وہ روب جو جناب والا عمر فاروق اعظم کا نام لے کر کفار کے دل میں آتا تھا وہ ختم ہو جائے گا، جو خالد سیف اللہ کے نام لے کر کفار کے اندر جو ڈر آتا تھا، جو روب آتا تھا، اکیلے لے کر چلتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تلوار لے کر چلتے تھے نا تو آگے ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہوتا تھا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی آگے مقابلہ کرنے کی، کسی کی یہ جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ کیرا ڈال کے ان پر حملہ کر لیا جائے، بلکہ سارے پیچھے بھاگتے تھے۔ اکیلے عمر کا نام سن کے، اکیلے جو ہے وہ محمد بن قاسم کا نام سن کے، اکیلے جناب صلاح الدین ایوبی کا نام سن کے سب کانپ جاتے تھے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، جتنے مرضی نعرے مارتے رہو گے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ تمہارے دل میں ہوگی پھر ہیبت ختم ہو جائے گی، پھر تم کثیر ہوگے، لیکن کثیر ہونے کے باوجود بھی تم مغلوب ہوگے، تمہارے اوپر قبضہ ہوگا، ساری امتیں تمہیں ٹوٹ پڑیں گی لیکن تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔